اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبے چوڑے جسم، بہت مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے۔ انہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید پر قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم حماقت میں ہو اور ہم تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ایک عام آدمی سمجھتے تھے، کوئی خاص اور مقدس انسان نہیں سمجھتے تھے۔ گویا ان کے خیال میں انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں اور کفر سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی، جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ شداد بن عاد قوم عاد ہی کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر خود ایک جنت تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کو دیکھنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی تمام فوج کو ہلاک کر دیا اور ان لوگوں کے شاندار محلات بھی تباہ کر دیے گئے۔ فرمان نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم: مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں استغفار اور توبہ کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اس سے دنیا میں بھی رزق میں خیر و برکت اور خوشحالی آتی ہے، جبکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ جب روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، تو
تو اس وقت ہمارے دامن میں کچھ تو ہو بتانے کے لیے، کچھ نرمی کے بول، جن سے کسی کو حوصلہ ملا ہو، تھوڑی سی آسانی ہو جو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، دل سے کسی کو دعا دی ہو، کسی کو خوشی کا باعث بنے ہوں۔ اے میرے اللہ، مجھے تو بس ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، بس آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔